اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبارت یہاں پہ ہے جی اذ لا یلیق بہا ہاہنا لو کان لہا محل الا ان تکون مبتدان. ابن ہشام جو ہے سہیلی اور ابن یسعون کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ مہما کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہو سکتی ہے. تو یہ ہم نے شروع سے ایک قانون آپ کو دیا ہے کہ جب بھی آپ یہ بحث کریں گے کسی چیز کے اسم فعل یا حرف ہونے کے اوپر تو ہمیشہ آپ ان کی علامات کا سہارا لیں گے، کیونکہ جب علامات مصنف نے فعل کی بتائیں، اسم کی بتائیں، حرف کی بتائیں تو وہ علامت ہی ایسی ہے کہ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے تمیز دیتی ہے، یعنی کلمہ کی ایک قسم کو دوسری قسم سے تمیز دینے والی ہے. تو لہٰذا آپ کا فوکس کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ علامت کے اوپر ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر اسم کی علامت آ گئی تو اسم، فعل کی آ گئی تو فعل، حرف کی علامت آ گئی تو حرف ہو جائے گا. اب ابن یسعون اور سہیلی کی کیا کوشش ہوگی کہ یہ جو مہما ہے اس کے اندر حرف کی علامت آنی چاہیے، اور حرف کی علامت ہم نے کہا ہے کہ حرف کی علامت عدمی ہے. کہ حرف کی علامت کا کیا مطلب کہ اس کے اندر نہ ہی آپ اسم کی علامت آنے دیں گے اور نہ ہی فعل کی علامت آنے دیں گے. جب اسم اور فعل دونوں کی علامت کا عدم ہم ثابت کریں گے تو مہما کیا ثابت ہو جائے گا؟ حرف ثابت ہو جائے گا. یعنی بالفاظ دیگر جب ہم کہیں گے کہ مہما کے اندر نہ اسم کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی فعل کی کوئی علامت ہے تو اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا یہ عدم ہے، اور یہی عدم کیا ہے؟ حرف کی علامت ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ مہما کے اندر اگر آپ علامتیں تلاش کریں تو فعل کی علامت تو اس کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ابن یسعون اور سہیلی کا اس کے فعل ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، اس کے اسم ہونے کا دعویٰ ہے. تو اسم کی علامات میں سے ہم نے کہا ہے کہ علامت ظاہری تو اس کے اوپر نہیں آئے گی. علامت ظاہری یعنی الف لام آ جائے، اس کے آخر پہ تنوین آ جائے، وہ تو کبھی نہیں آئے گی. علامت معنوی کی طرف ہو جائیں گے، اور علامت معنوی کے مطلب کیا ہے؟ الحدیث عنہ کی جس کے بارے میں گفتگو ہو. تو اب مہما کے بارے میں علامت معنوی کو ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ مہما کا کوئی نہ کوئی اعراب کا یہاں پہ محل بنائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے نا، مہما ہے تو اسم بھی مبنی ہوگا، اور اسم جو مبنی ہوتے ہیں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے. اعراب محلی کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اعراب محلی کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی مبنی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ جس کا محلن کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے. حروف کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ حروف کا لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی اعراب میں اس کی جگہ ہی نہیں ہوتی. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ زید فی الدار، فی کی جب آپ ترکیب کرتے ہیں، فی کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ فی کو کیا کہتے ہیں کہ یہ حرف جارہ ہے، مبنی علی السکون ہے، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ لا محل لہ من الاعراب، کہ اس کا اعراب محلی بھی نہیں ہے. اعراب محلی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہم کر ہی نہیں رہے. اس کی بس حیثیت کیا ہے کہ دار، زید فی الدار، دار اور زید کو آپس میں کیا ہے؟ جوڑنا ہے، ربط پیدا کرنا ہے، وغیرہ اس کے بارے میں کوئی الگ سے گفتگو نہیں ہو رہی. یا زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ درمیان میں آ گیا نا، اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. یہ گفتگو کو سمجھنے کے لیے ایک آلے کا کام کر رہے ہیں، ایک ٹول کا کام کر رہے ہیں. تو بس ابن یسعون اور سہیلی ان کی پوری کوشش کیا ہوگی کہ یہ جو اسم کی علامت ہے الحدیث عنہ، الحدیث عنہ کیا مطلب کہ اس کا اعراب میں کوئی نہ کوئی محل واقع ہو، وہ اس کی کیا کریں گے؟ نفی کریں گے. وہ کہیں گے کہ بھئی اسی شعر کو لے آئیں کہ شعر کیا ہے؟ مہما تکن خلیقہ مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، مہما تکن عند امرئ من خلیقۃ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ مہما کے بارے میں اگر آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو مبتدا بنا کے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو محلی اعراب ہوگا وہ رفع ہوگا، فی محل رفع واقع ہوگا. یہ تو دوسرے کہتا ہے ابن یسعون اور سہیلی کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مہما کو اسم بنانا ہے تو اسم کی علامت حدیث عنہ کو اس میں ثابت کرنا پڑے گا. حدیث عنہ کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی محلی اعراب بنانا پڑے گا. محلی اعراب یہاں پہ کون سا بن سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ محلی اعراب جو ممکن ہے آپ کے لیے وہ اس کو آپ مبتدا بنا لیں. مبتدا جب آپ بنائیں گے تو یہ فی محل رفع ہو جائے گا. آپ کے پاس یہ آپشن ہے. ہاں، اب ان کا کیا دعویٰ ہے ابن یسعون اور سہیلی کا کہ یہ آپ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں پہلے طریقہ کیا سمجھایا؟ انہوں نے یہ طریقہ سمجھایا کہ دیکھیں جی اسم کی علامت تو وجودی ہے، حرف کی علامت عدمی ہے،
تو آپ اسم کی وجودی علامت کو اس میں ثابت کریں گے تو یہ اسم ثابت ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسم کی وجودی علامت اس میں ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں بھی کون سی اسم کی وجودی علامت آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا اسم کی وجودی علامت آپ سوچیں کہ کون سی اس کے اندر آ سکتی ہے، وہ کون سی آ سکتی ہے؟ حدیث عنہ کی آ سکتی ہے، یعنی یہ مبتدا واقعہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا مبتدا بننا ممکن ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ممکن؟ پھر وہ اس کے اوپر کیا دلیل دیں گے؟ تو لہٰذا وہ کس کی نفی کریں گے، وہ کس کا عدم بنائیں گے؟ وہ اسم کی علامات میں سے جو حدیث عنہ کی علامت ہے اس کو عدم میں لے کر جائیں گے۔ جیسے وہ عدم میں جائے گا تو حرف کی علامت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ حرف کی علامت کیا ہے؟ عدمی ہے۔ وہ عدم کیسے ثابت کریں گے؟ عدم سے پہلے وہ ایک تصور رکھیں گے، ممکنہ تصور۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکنہ تصور کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ مہما کے متعلق، پاسیبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں مہما کے متعلق؟ مہما کے متعلق ممکنہ تصور آپ کا یہی ہو سکتا ہے نا کہ اس کے اندر حدیث عنہ والی علامت ہوگی، اس کے علاوہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا۔ تنوین وغیرہ اور الف لام تو لانے سے رہے، وہ تو لگتی نہیں ہے عربی میں کہیں پر بھی۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ حدیث عنہ وہ علامت اس کے بارے میں پائی جاتی ہے، وہ علامت یہاں پہ بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ کہ جی ہم اس کو مبتدا بنائیں گے۔ ان کا یہی تو بات ہے کہ آپ اس کو مبتدا بنا ہی نہیں سکتے۔ اب وہ دلیل دیں گے کہ بھی مبتدا کیوں نہیں بنا سکتے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اگر یہ مبتدا بناتے ہیں مہما تو اس کی خبر پورا جملہ آگے بنے گا، تکن پورا جملہ فعلیہ آ رہا ہے نا، جیسے زید مبتدا یضرب پورا جملہ فعلیہ اس کی خبر۔ جب بھی مبتدا خبر میں مبتدا کا جو خبر ہے، مبتدا کی جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس جملہ کے اندر کوئی ضمیر ہو جو کس کی طرف پلٹے؟ مبتدا کی طرف پلٹے۔ یہ قانون ہے کہ آپ جب بھی جملہ کو آپ خبر بنائیں گے تو جملے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جملہ خبر نہ ہو، ویسے مفرد چیز ہو، جیسے زید حیوان، زید ناطق، ٹھیک ہے، زید انسان کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کوئی ضمیر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہاں یہ قانون آپ مانتے ہیں؟ ان کے بالکل مانتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آپ مہما کے اندر ممکنہ کیا کام کرنا چاہ رہے تھے؟ حدیث عنہ۔ حدیث عنہ کے لیے آپ کو کیا آپشن یہاں پہ مل رہا ہے؟ اس کو مبتدا بنانا ہے۔ مبتدا جب آپ بنانے لگے تو ہم کہیں گے بھئی دیکھ لیجئے اس کی جو خبر آ رہی ہے نا، آگے جملہ آ رہی ہے، تو اگر آپ مبتدا بنا لیں ہیں تو جملے میں ہمیں آپ نے کیا دینی ہے؟ ضمیر دینی ہے جو اس کی طرف آپ پلٹائیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل جی ہم دیں گے اس کو ضمیر، آپ ٹینشن ہی نہ لیں۔ انہوں نے مہما کو مبتدا بنایا، جیسے تکن کے اوپر ہے اس کی ضمیر جیسے اٹھانے لگے انہوں نے کیا ہاتھ پکڑ لیا، سہیلی نے اور ابن یسون نے کہا خبردار تکن کی ضمیر آپ لے کر نہیں جا سکتے۔ ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا تکن کی ضمیر ہے ہی نہیں۔ کہ کیوں نہیں تکن کی ضمیر؟ ان کا اس لیے نہیں ہے تو کیونکہ تکن کا ہم جو فاعل ہے جو اس کا اسم واقع ہوتا ہے اس کو ہم ظاہر لے کر آ گئے، اور جب بھی کسی فعل کا فاعل یا اس کا فعل ناقص کا اسم ظاہر ہو جائے تو اس فعل کے اندر ضمیر نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے کہا بھئی ہم تکن کی ضمیر لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ضمیر اس کی ہے ہی نہیں، ہم اس کا آگے فاعل لے کر آ رہے ہیں، جب اس کا فاعل لے کر آئیں گے تو اس کی ضمیر ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا بچہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا بچہ ہی نہیں، ضمیر اس کا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کا بچہ ہے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنا جو ہے وہ اسم موجود ہے۔ تو وہ لوگ پھر پھنس گئے، ان کے آپ تکون کے اندر ہمیں ایک چھوٹی سی ضمیر چاہیے تھی، وہ ضمیر بھی اس کی نہیں بچی، کیونکہ انہوں نے تکون کا اسم کس کو بنا لیا؟ خلیقت، ان کو اس کا اسم بنا لیا اور من کو زیادہ بنا لیا۔ تو اب ابن یسون اور سہیلی کہنے لگے کہ آپ جی ضمیر ڈھونڈ کے دکھاؤ، کدھر ہے ضمیر جو آپ مبتدا کی طرف پلٹائیں گے؟ ضمیر ان کو ملی نہیں، ضمیر ان کو ملی نہیں ہے۔ جب ضمیر نہیں ملی تو وہ اس بات کے اوپر اصرار نہیں کر سکتے تھے کہ مہما کیا واقعہ ہو؟ مبتدا واقعہ ہو۔ کیوں نہیں اصرار کر سکتے تھے؟ کیونکہ مہما کی جو خبر ہے وہ جملہ ہے، اور جملہ کے اندر ضمیر کا پایا جانا کیا ضروری ہے؟ تو لہٰذا ابن یسعون اور سہیلی نے ساری پلاننگ کیا کی کہ اس جملہ کے اندر سے ضمیر کو نہیں آنے دینا، ضمیر کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ ان کی یہ پلاننگ ہوگی۔ جب ان کی یہ پلاننگ ہو گئی تو جملہ ضمیر سے خالی ہو گیا، جملہ ضمیر سے خالی ہو گیا تو ادھر سے مبتدا جو بننے آ رہی تھی، مبتدا نے کہا میں بھی جا رہی ہوں واپس، میں نے بھی مہما کو مبتدا نہیں بنانا کیونکہ مجھے آپ نے ضمیر دینی نہیں ہے، اور ادھر سے مبتدا بھی چلے گی۔ انہوں نے کہا آپ کے پیچھے کیا بچا؟ مبتدا ہی بنا سکتے تھے نا، مبتدا تو بن نہیں سکتا، اب اور کوئی علامت لے کر آؤ، اور کوئی علامت آپ کے پاس ہے نہیں، بس پھر ہماری بات مان لو کہ اس کے اندر حرف کی علامت عدمی موجود ہے۔ وہ کون سی عدم ہے؟ کہ اس کے اندر اسم کی کوئی علامت نہیں ہے،
اسم کی علامت کا نہ ہونا عدم ہے. جب اس کے اندر عدم ثابت ہو گیا تو پس مہما کیا ثابت ہو جائے گا؟ حرف ثابت ہو جائے گا. ترجمہ کر کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، واضح ہے یہ مطلب؟ یہ واضح ہے. ہاں، یوں کر کے کیا آپ نے دلیل لینی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن سر کہ پہلے اگر تکون میں مان لے اور خلیقہ کو قرآن والی آیت پہلے بیان کی ہے جمہور، ہاں وہ تو پھر وہ رد کریں گے نا. ابن شام یسعون اور سہیلی کو رد کریں گے کہ آپ تکون کے لیے خلیقت ان کو اسم آپ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، آپ اس بات کے اوپر بازد نہیں رہ سکتے کہ تکون کا اسم خلیقتن ہے اور من کیا ہے؟ زائدہ ہے. بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ تکون کا اسم اس کی ضمیر ہی ہے اور من خلیقتن اس ضمیر کے لیے کیا ہے؟ بیان واقعہ ہو رہا ہے، اس کی تفسیر کر رہے ہیں. تو ابن شام ان کو یوں کر کے سمجھائیں گے، ان کو قائل کریں گے تاکہ وہ تکون کی شادی ہونے دیں اور اس کے اندر ضمیر کو پیدا ہونے دیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ تو کیا ہے، اس کے اندر ضمیر کو لانے کے قائل ہی نہیں ہیں. تو یہ بعد میں کیا ان کی بات ہوگی. واضح؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ وَقَوْنُ مَهْمَا لَا مَوْضِعَ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ إِذْ لَا يَلِيقُ بِهَا هُنَا. ٹھیک ہے، مہما کا یہاں پہ کس حیثیت میں ہے؟ مہما یہاں پہ اس حیثیت میں ہے کہ لا موضع لها من الإعراب، کہ اس کا اعراب میں سے کوئی محل بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اذ لا یلیق بها ہونا، کہ یہ آسان ترجمہ ہے. ضمیروں کے اعتبار سے اگر صحیح ترجمہ کرنے کہ مہما کی طرف ہم ہمیشہ مؤنث کی ضمیر پلٹائیں گے. پھر آپ کیا کہیں گے کہ اذ لا یلیق، یلیق سے آپ کیا لیں جی؟ لا یلیق الاعراب، لا یلیق الاعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہا بمہما. لا یلیق اعراب یعنی اعراب سے پر مراد آپ کی کیا ہوگی؟ کیونکہ ہے تو یہ مبنی نا، محل، ہاں محلی اعراب. اعراب سے کیا مراد ہے؟ محلی اعراب. اذ لا یلیق محل الاعراب، محل کو رکھیں. اذ لا یلیق محل الاعراب، آپ تو مذکر کی تائید ہوگی نا، مذکر مذکر کے ہو گیا. اذ لا یلیق محل الاعراب بمہما، کہ محل اعراب مہما کے لائق نہیں بنتا. لو کان لہا محل، اگر اس مہما کے لیے کوئی محل ہو. الا، مگر کب محلی اعراب اس کے لائق بنتا ہے؟ الا ان تکون مبتدان، کہ مگر یہ مہما کیا ہو؟ مبتدا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ محل والا ترجمہ کیا ہے؟ ضمیروں کے اعتبار سے بالکل سازگار ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں بن رہا. واضح؟ والابتداء ہنا متعذر، تو پس آپ کے پاس ایک ہی ممکنہ صورتحال ہے کہ آپ اس کو اگر محلی اعراب دینا چاہتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یعنی الحدیث عنہ کی علامت بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اسے مبتدا بنائیں. والابتداء ہنا متعذر، اور یہاں پہ اس کا ابتدا بنانا ناممکن ہے، متعذر ہے، مشکل ہے جی، آپ اس کو مبتدا بنا ہی نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ لعدم رابط یربط الجملۃ الواقعۃ خبرا لہ. اب اس جملے کی تشریح پہلے آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم اسے مبتدا بناتے ہیں تو تکن، مہما تکن، تکن پورا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ اس کی خبر بنے گا. اور مبتدا کے لیے جب خبر جملہ فعلیہ ہو تو اس کے اندر شرط کیا ہوتی ہے کہ جملہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے، اور اس ضمیر کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ رابط. ٹھیک ہے، لنک کہتے ہیں، لنک اس کا کیا ہے؟ بننا چاہیے. لعدم رابط، کیونکہ یہاں پہ آپ کو رابط ہی نہیں ملے گا کہ یربط الجملۃ الواقعۃ خبرا لہ، کہ جو اس جملہ کو جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو ربط دے. ٹھیک ہے، یربط الجملہ تھا جو اس جملہ کو ربط دے. کون سا جملہ؟ الواقعۃ خبرا لہ، جو اس کی خبر کے طور پہ واقعہ ہو رہا ہے. لہو کی آپ ضمیر کی طرف پلٹ گئے، مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے، جو اس مبتدا کے لیے جملہ خبر واقعہ ہو رہا ہے، اس جملہ کو ربط دینے والی کوئی ضمیر نہیں بچے گی. بھی ضمیر کیوں نہیں بچے گی؟ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ وہ تکون کا اسم ظاہر کر دیں گے. جب تکون کا اسم ظاہر کر دیں گے تو ضمیر بچے گی نہیں. جب ضمیر بچے گی نہیں تو کون ان کے تعلقات آپس میں جوڑے گا؟ وَإِذَا ثَبَتَ، اور جب ثابت ہو گیا کہ ان لا موضع لها من الاعراب، کہ اس کا کوئی محلی اعراب ہی نہیں ہے، کیونکہ محلی اعراب بنتا مبتدا کی صورت میں، مبتدا یہ بن نہیں سکا، لہذا محلی اعراب ہے ہی نہیں. جب محلی اعراب نہیں ہے اس کا تو کیا مطلب ہو گیا کہ یہ عدم ہو گیا. کس چیز کا عدم ہو گیا؟ عدم الحدیث عنہ، یعنی محلی اعراب کہیں یا حدیث عنہ کہیں ایک ہی بات ہے. پس کیا ثابت ہو گیا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی گئی. پس ثابت ہو گیا کہ اسم کی علامت اس میں موجود نہیں ہے، عدم ہو گیا.
جب عدم ہو گیا تو تعین کون حرفن، تو پس ثابت ہو گیا کہ اب یہ کیا ہو جائے گا، حرف ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حرف کی علامت اب یہاں پہ موجود ہے۔ حرف کی علامت ہم نے کیا کی تھی؟ عدمی ہے، تو یہاں پہ عدم آ گیا، یعنی لا موضع، لا کیا ہے؟ عدم ہے۔ جب لا آ گیا تو لا کے بعد کیا ہے؟ پھر حرف آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی کیا ہوگی؟ دلیل ہوگی۔ والتحقیق، مصنف کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ تکون میں کہہ رہے تھے کہ کوئی رابط ہمیں نہیں ملے گا، کوئی ضمیر نہیں ملے گی، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ والابتداء ہنا متعذر، مبتدا بنانا یہاں پہ متعذر ہے، اور تعذر کو انہوں نے سبب کیا بیان کیا تھا کہ جملہ میں آپ کو ضمیر نہیں ملتی۔ ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان اسم تکن مستتر، یہ تکن کا اسم مستتر ہے۔ مستتر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس میں ظاہر کی تو کس میں نہیں ہے نا، ضمیر مستتر ہوتی ہے نا، کہ تکون کا اسم کیا ہے؟ مستتر ہے، یعنی ضمیر ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ من خلیقتن کے پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں من خلیقتن یہ جار مجرور تفسیر لہما، تفسیر لمہما، یہ مہما کی کیا ہو جائے گا؟ تفسیر ہو جائے گا۔ یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ تکون کی جو ضمیر ہے جو مہما کی طرف پلٹے گی، اسی ضمیر کی تفسیر ہو جائے گا، پھر بھی بات درست ہے، یا مہما کی تفسیر ہو جائے گا، پھر بھی بات درست ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ یہ من خلیقتن جار مجرور بھی تفسیر بنتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل جی، کما ان من آیتن، جیسا کہ من آیتن کو جو لفظ ہے نا، یہ تفسیر ہے ما شرطیہ کے لیے۔ کہاں پہ؟ فی قولہ تعالی، اس قول میں کہ ما ننسخ من آیتن، ما اس میں جازم اور شرط ہے، اور ننسخ کے لیے مفعول مقدم بن رہا ہے۔ ننسخ فعل فاعل ہے نا، مفعول مقدم کیا ہوگا؟ ما ہو گیا، جو کے معنی میں نا ما، کہ جو بھی ہم نسخ کر دیتے ہیں۔ اب جو بھی ہم نسخ کر دیتے ہیں اس کا بیان کیا کر رہا ہے؟ من آیتن، تو یہاں پہ من آیتن اس کا کیا بنے گا؟ بیان بنے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو جار مجرور کا بیان بننا ہے، اس بیان کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو تفسیر جو کہہ رہے ہیں، اس تفسیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ حال ہے، حال ذوالحال۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے آگے۔ یعنی من آیتن یہ حال واقع ہو رہا ہے، کس سے حال واقع ہو رہا ہے؟ ما سے، ما ننسخ من آیتن۔ اسی طریقے سے من خلیقتن حال واقع ہو رہا ہے، کس سے حال واقع ہو رہا ہے؟ مہما سے۔ ٹھیک ہے، تو اب حال والا ترجمہ کیسے کریں گے اگر دقیق ترجمہ کرنا چاہیں؟ کہ ما ننسخ، کہ جو بھی ہم نسخ کرتے ہیں، در حالہ کہ وہ جو بھی نشانی ہوتی ہے، آیت ہوتی ہے۔ اوپر من خلیقتن میں کیا کہیں گے؟ کہ مہما تکون عند امرئ من خلیقتن، کہ جو بھی کسی بندے کے پاس ہوتی ہے، در حالہ کہ وہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ خصلت اور عادت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ دقیق لفظی ترجمہ آپ کرتے ہیں، لیکن جب محاورتاً آپ کہتے ہیں تو اب سیدھا آپ کہہ دیتے ہیں آسان سے لفظوں میں، واضح ہے انشاءاللہ۔ تو من آیتن کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں نے تحقیق کرنی تھی کہ ما ننسخ من آیتن میں کیا من آیتن جار مجرور حال بن رہا ہے، یعنی جار مجرور کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ حال کے متعلق ہو رہا ہے۔ تفسیر کا مطلب کیا ہے کہ من آیتن کو ہم نے ننسخ کے متعلق نہیں کرنا، کیونکہ من آیتن کو اگر آپ ننسخ کے متعلق کریں گے تو ما کی تفسیر کیا چیز کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا من آیتن کو ننسخ کے متعلق نہیں کریں گے، محذوف جو حال ہوگا اس کے متعلق کریں گے۔ اب وہ حال کیا ہوتا ہے؟ اگر مشتق ہوتا ہے تو کائنن آپ لے لیں، کائنتن یا کائنن، اس کے کیا متعلق کریں گے؟ جی جی، ایک اور تھوڑا سا نجال دیں۔ اسی طریقے سے من خلیقتن کو آپ متعلق کریں گے، وہ بھی کیا حال محذوف کے متعلق کریں گے، وہ بھی کائنتن کو آپ کیا بنائیں گے؟ محذوف بنائیں گے اور اس کے متعلق کریں گے۔ اب یہ جو ساری ہے نا کہ من جار مجرور محذوف حال کے متعلق ہوتا ہے، یہ بات خود نحویوں کے درمیان محل اختلاف ہے۔ ما ننسخ من آیتن میں آپ جن لوگوں نے قرآن مجید کے اعراب لکھے اس سافٹ ویئر میں آپ دیکھیں، آپ کو بہت سارے نظریے ایسے ملیں گے کہ انہوں نے من کو وہاں پہ زائدہ بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نظریے ایسے بنیں گے کہ من کو زائدہ بنا کے اس سے جو ہے وہ تفسیر بنائے نہیں ہے، یعنی من کو جس نے بیانیہ بنایا انہوں نے تفسیر نہیں بنایا، تمییز بنا دیا، صفت بنا دیا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی۔ لہذا جو مصنف کی تحقیق ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، نہ کہ یہ نحویوں کا کیا ہے؟ اجماعی نظریہ ہے، جمہور کے نظریہ ہے۔ ان کی اپنی فہم ہے کہ یہاں پہ من خلیقت ان کو
حال کے متعلق ہونا چاہیے، جس طرح کہ ما ننسخ من آیت میں من آیت محذوف حال کے متعلق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے برخلاف بھی نظریات موجود ہیں۔ پس پھر ثابت کیا ہوگا؟ ثابت یہ ہو جائے گا کہ جب تکون کے اندر ضمیر مستتر ہو جائے گی جو مہما کی طرف پلٹے گی تو ثابت کیا ہو جائے گا کہ وہ مہما مبتداٌ، مہما مبتدا ہو جائے گا اور اس کے بعد جملہ کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا، اور ہمیں رابط مل جائے گا۔ جب رابط مل گیا تو پھر وہ جو اوپر کہہ رہے تھے کہ جی ابتدا متعذر ہے، وہ ان کا سارا عذر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے ایک تیسرا بھی آپ کو آپشن دیا تھا کہ مہما کو یہاں پہ اسم ثابت کرنے کے لیے ایک تیسرا آپشن بھی موجود ہے۔ یہ ایک آپشن مبتدا والا ہو گیا، دوسرا آپشن بھی کیا موجود ہے جو ہم نے ادھر بیان بھی کیا تھا، اور جو تقریر بھیجی ہے اس میں لکھ کے بھی کیا بھیج دیا ہے، خبر مقدم والا، کہ مہما کو تکون کے لیے کیا بنائے؟ خبر مقدم بنائے، اور تکون کے اندر ضمیر آپ نہ بنائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔